السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوں کہ آئیے انشاءاللہ عز و جل کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم کا پارٹ نمبر 76 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 19 سے، کچا بچہ یا جو بچہ مردہ پیدا ہوا کنویں میں گر جائے تو سب پانی نکالا جائے اگرچہ گرنے سے پہلے نہلا دیا گیا ہو۔ اس طرح مسئلہ نمبر 20، بے وضو اور جس شخص پر غسل فرض ہو اگر بلا ضرورت کنویں میں اترے اور ان کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو تو 20 ڈول نکالا جائے، اور اگر ڈول نکالنے کے لیے اترا تو کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سور کنویں میں گرا اگرچہ نہ مرے، پانی نجس ہوگا یا کل نکالا جائے، کیونکہ سور تو پورا نجس ہو جائے۔ سور کے سوا اگر اور کوئی جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا اور اس کے جسم میں نجاست لگی ہونا یقینی معلوم نہ ہو اور پانی میں اس کا منہ نہ پڑا تو پانی پاک ہے، اس کا استعمال جائز، مگر احتیاطاً 20 ڈول نکالنا بہتر ہے، اور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہونا یقینی معلوم ہو تو کل پانی نکالا جائے، اور اگر اس کا منہ پانی میں پڑا تو اس کے لعاب اور جوتے کا جو حکم ہے وہی حکم اس پانی کا ہے۔ اگر جوتا ناپاک ہے یا مشکوک، جو پہلے آ چکا ہے، ٹھیک ہے، کس جانور کا جوتا ناپاک ہے، مشکوک ہے، تو کل پانی نکالا جائے، اور اگر مکروہ ہے تو چوہے وغیرہ میں 20 ڈول، مرغی، ٹھیک ہے، چھٹی ہوئی میں 40، اور جس کا جوتا پاک ہے اس میں بھی 20 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ مثلا بکری گری اور زندہ نکل آئی، 20 ڈول نکال ڈالے، ٹھیک ہے، تب کنواں پاک ہوگا۔ اس طرح کنویں میں وہ جانور گرا جس کا جوتا پاک ہے یا مکروہ اور پانی کچھ نہ نکالا اور وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ نمبر تھا 23۔ ٹھیک ہے، اس طرح مسئلہ نمبر 24، جوتا یا گیند کنویں میں گر گئی اور نجس ہونا یقینی ہے، کل پانی نکالا جائے، ورنہ 20 ڈول محض نجس ہونے کا خیال معتبر نہیں، ٹھیک ہے، وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ اس طرح مسئلہ 25، پانی کا جانور یعنی وہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اگر کنویں میں مر جائے یا مرا ہوا گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا، اگرچہ پھولا پھٹا ہو، مگر پھٹ کر اس کے اجزاء پانی میں مل گئے تو اس کا پینا حرام ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 26، خشکی اور پانی کے میڈک کا ایک حکم ہے، یعنی اس کے مرنے بلکہ سڑنے سے بھی پانی نجس نہ ہوگا، مگر جنگل کا بڑا مینڈک جس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے اس کا حکم چوہے کی مثل ہے، پانی کے میڈک کی انگلیوں کے درمیان جھلی ہوتی ہے اور خشکی کے نہیں۔ اس طرح جس کی مسئلہ نمبر 27، جس کی پیدائش پانی کی نہ ہو مگر پانی میں رہتا ہو جیسے بط، اس کے مر جانے سے پانی نجس ہو جائے گا۔ اس طرح مسئلہ 28، بچہ یا کافر نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ان کے ہاتھ کا نجس ہونا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو گیا، ورنہ نجس تو نہ ہوا مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح مسئلہ نمبر 29، جس جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے مچھر، مکھی وغیرہ، ان کے مرنے سے پانی نجس نہ ہوگا۔ فائدہ، مکھی سالن وغیرہ میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دے اور سالن کو کام میں لائے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 30، مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہو پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، کل نکالا جائے، یعنی سب پانی، اور
اگر گوشت یا چکنائی نہ لگی ہو تو پاک ہے، مگر سور کی ہڈی سے مطلق ناپاک ہو جائے گا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 31، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس میں سے جتنا پانی نکالنے کا حکم ہے نکال لیا گیا، تو اب وہ رسی ڈول جس سے پانی نکالا ہے پاک ہو گیا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 32، کل پانی نکالنے کے یہ معنی ہے کہ اتنا پانی نکال لیا جائے کہ اب ڈول ڈالے تو آدھا بھی نہ بھرے، اس کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں، نہ دیوار دھونے کی حاجت کہ وہ پاک ہو گئی، ہے نا۔ مسئلہ نمبر 33، یہ جو حکم دیا گیا کہ اتنا پانی نکالا جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز جو اس میں گری ہے اس کو اس میں سے نکال لے، پھر اتنا پانی نکالے۔ اگر وہ اسی میں پڑی رہی تو کتنا ہی پانی نکالے بیکار ہے۔ یہ کچھ ایسا مسئلہ میں نے سنا بھی ہے، کسی جگہ پہ پانی نکالتے رہے لیکن اس چیز کو ہی نہیں نکالا۔ مسئلہ 24، اور اگر وہ سڑ گل کر مٹی ہو گئی یا وہ چیز خود نجس نہ تھی بلکہ کسی نجس چیز کے لگنے سے نجس ہو گئی ہو، جیسے نجس کپڑا، اور اس کا نکالنا مشکل ہو، تو اب فقط پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ 35، جس کنویں کا ڈول معین ہو تو اسی کا اعتبار ہے، اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا کچھ لحاظ نہیں، اور اگر اس کا کوئی خاص ڈول نہ ہو تو ایسا ہو کہ 1 سا پانی اس میں آ جائے۔ مسئلہ 36، ڈول بھرا ہوا نکالنا ضرور نہیں، اگر کچھ پانی جھلک کر گر گیا یا ٹپک گیا مگر جتنا بچا وہ آدھے سے زیادہ ہے تو وہ پورا ہی ڈول شمار کیا جائے گا، یعنی وہ ڈول پورا ہی مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ آگے پارٹ نمبر 77 میں 37ویں مسئلے سے ہم پڑھیں گے۔